میری اہلیہ اکثر مجھے کہا کرتی تھیں کہ مجھے بھی رجال الغیب میں سے اس جیسے کسی شخص سے ملنا ہے۔ عبد الماجد اور عبد الماہر کی شکل میں ایک نہیں بلکہ دو ابدالوں سے ملاقات کروا دی۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سفر کی تبدیلی اور روٹ کیسے چینج ہوا، اس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص جو رول سامنے آتا ہے کہ شوگر کے مریض رات سوتے وقت اس گلاس میں پانی ڈال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ یہ پانی پئیں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ لیکن ہمیں چونکہ ملک ہر علاقے اور شہر کے کلچر کے مطابق وہاں کی روایات اور رسم و رواج سے لطف اندوز ہونے کا شوق ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کے پہاڑ پر 100 سال سجدے میں روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے دار چینی اور لونگ وغیرہ کی فصلیں اگائیں اور اس وادی میں مور پیدا کیے۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اپنا سر انور اٹھائیے، اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ تو میری اہلیہ اکثر مجھے کہا کرتی تھیں کہ مجھے بھی رجال الغیب میں سے اس جیسے کسی شخص سے ملنا ہے۔ میں نے ان کو ایک دفعہ بتایا کہ ایسے وہاں میری آج سے 40-45 سال پہلے ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی جس کا یہ نام تھا جون سر، یہ وہاں پر چیزیں رونما ہوئی تھیں۔ اچھا، تو میں ان کو کیا جواب دیتا، مگر حضور غوث اعظم کے فیض نے بغداد میں پہلی حاضری کے بعد جب ہمیں سری لنکا مالدیو کے لیے روانہ کیا تو وہاں عبد الماجد اور عبد الماہر کی شکل میں ایک نہیں بلکہ دو ابدالوں سے ملاقات کروا دی۔ ہوا یوں کہ 7 جنوری 2011 ہم بغداد شریف سے براستہ ابوظہبی سری لنکا مالدیو روانہ ہوئے۔ راستے میں 3 دن سری لنکا کے شہر کولمبو میں قیام تھا، لہٰذا 7 جنوری کو بندرہ نائکے ایئرپورٹ لینڈ کیا تو کسٹم امیگریشن سے فارغ ہو کر غالباً انفارمیشن ڈیسک سے اپنے ہوٹل کی گاڑی کا پوچھا تو ریسیپشنسٹ نے ہوٹل کا نام پوچھا۔ ہم نے کہا بھی ہم نے تو غالہ داری جانا ہے، تو وہ بولی غالہ داری تو کولمبو میں ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اگر غالہ داری کولمبو میں ہے تو پھر ہمارا جہاز، ہماری تو ٹکٹیں کولمبو کی ہی تھیں، کیا ہم کولمبو میں نہیں ہیں؟ جہاز کولمبو میں لینڈ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی آپ اس وقت کارٹونائکے میں ہیں، کولمبو تو بہت دور ہے۔ یہ سن کر ہمارا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، میں اور میری اہلیہ دونوں پریشان۔ یا اللہ، ٹکٹ تو سری لنکا کے شہر کولمبو کا تھا، مگر ہم نہ جانے کون سے ملک پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا کارٹونائکے کس ملک کا شہر ہے؟ اس نے کہا سری لنکا ہی کا، مگر پھر وہ ہماری حالت بھانپ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی آپ گھبرائیں مت، کولمبو میں ایئرپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیسنجرز کارٹونائکے لینڈ کرتی ہیں، یعنی ایئرپورٹ جو ہے وہ کارٹونائکے میں ہے۔ یہ سن کر جان میں کچھ جان آئی اور یاد آیا جس طرح مکہ مکرمہ کے لیے جدہ میں لینڈ کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے کار، بس یا ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچا جاتا ہے، یا جیسے کوالالمپور جانے والے مسافر کوالالمپور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور سلنگور کے ضلع سیپینگ میں لینڈ کرتے ہیں اور پھر کار، بس، ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے کوالالمپور جاتے ہیں۔ اچھا، کولمبو پہنچے تو سمندر کنارے یہ سادہ سا شہر خانہ جنگی میں تامل ٹائیگرز کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی اور انقلاب کے بعد اب امن کی داستان سنا رہا تھا۔ ہوٹل 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد جب ایک لوکل ٹرائشا رکشے پر گھومنے نکلے تو وہاں کھڑے لوگ ہمیں حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔
کہ 5 اسٹار ہوٹل سے BMW، مرسڈیز، لیموزین، اوڈی وغیرہ کی بجائے ٹرائشا میں جانے والے اس رکشے، وہ جو ایک عجیب سا رکشہ وہاں سری لنکا میں چلتا ہے، یہ لوگ کتنے عجیب ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ ملک ہر علاقے اور شہر کے کلچر کے مطابق وہاں کی روایات اور رسم و رواج سے لطف اندوز ہونے کا شوق ہے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ٹرائشا میں کولمبو گھومنے نکل گئے۔ اچھا، ٹرائشا والا شہر دکھاتے دکھاتے ہمیں سیدھا جیم مائنز نامی ڈسپلے سینٹر لے پہنچا، جہاں ریئل اسٹون کی ایک دنیا آباد تھی۔ وہاں آدم علیہ السلام سے منسوب ایڈمز پیک پر پایا جانے والا بطخ کے انڈے جتنا ایک نہایت خوبصورت سفید عقیق بھی خریدا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سری لنکا دنیا میں نہ صرف نگینوں، قیمتی پتھروں، ریئل سٹونز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، بلکہ بوز نامی وہ پہاڑ جہاں آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ بھی سری لنکا میں ہی موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کے پہاڑ پر 100 سال سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سراندیپ سیلون سری لنکا کی وادی میں بہنے لگے۔ تو اللہ عز و جل نے اس وادی میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے دار چینی اور لونگ وغیرہ کی فصلیں اگائیں اور اس وادی میں مور پیدا کیے۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اپنا سر انور اٹھائیے، اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ 2011 کے سفر بغداد میں ارادہ تو بخارا شریف جانے کا تھا، مگر حضور غوث اعظم کے فیض سے پہنچ بغداد شریف گئے۔ اسی طرح بغداد شریف سے واپسی پر ارادہ تو مصر جانے کا تھا، مگر یہاں بھی غوث اعظم کے فیض سے پہنچ سری لنکا مالدیپ گئے۔ ہوا یہ کہ روانگی سے چند روز قبل ایک دن میں نے اپنی اہلیہ کو کہا، کیوں نہ مصر سے کوئی نایاب قدرتی پتھر خریدا جائے۔ اتفاق سے اسی دن مصر کا ویزا ملنے کی امید تھی، لیکن غلام مصطفیٰ نے پریشانی میں آ کر بتایا کہ دبئی اور عراق کا ویزا تو لگ گیا، مگر مصر کا ویزا جو کہ 100% یقینی تھا وہ نہ لگ سکا۔ میں نے سوچا اب کیا کیا جائے، کیونکہ اگلے ہی روز بغداد شریف کی فلائٹ تھی، لہٰذا غلام مصطفیٰ کے مشورے پر بغداد شریف سے واپسی پر مصر کی بجائے سری لنکا مالدیپ روانہ ہو گئے، کیونکہ ان ممالک میں ٹورسٹ کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود تھی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس سفر میں بخارا کی بجائے بغداد شریف اور مصر کی بجائے ہمارا رخ سری لنکا مالدیپ کی طرف کیوں موڑا گیا۔ یہ وجہ ہمیں سری لنکا مالدیپ پہنچ کر معلوم ہوئی کہ شاید جس طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مونٹ بلینک پین خریدنے کی خواہش، توجہ اور نیت کو بذات خود ملاحظہ فرما رہے تھے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اسی کتاب کے عنوان مونٹ بلینک میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مصر سے میری ریئل سٹون خریدنے کی خواہش بھی یقیناً ان کے علم میں تھی، لہٰذا ہمیں مصر کی بجائے غیر اختیاری طور پر ریئل سٹون کی اصل دنیا سری لنکا میں پہنچا دیا گیا۔ دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ جس طرح ان دنوں ازبکستان میں فسادات کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے تھے، لہٰذا ہمیں بخارا جانے سے روک دیا گیا، بلکہ بالکل اسی طرح مصر میں بھی صدر حسنی مبارک کی حکومت کے خلاف مظاہرے زور پکڑ چکے تھے، پورے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی، لہٰذا ان دنوں بخارا کی طرف ہمارا مصر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ سرکار نے ہمیں مصر جانے سے بھی روک دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیض اور تصرف سے جن ممالک ازبکستان اور مصر کے سفر سے ہمارے رخ کو موڑا
یا روکا تھا، یہ انہی کی شان اور بزرگی کا کمال ہے کہ بعد میں انہی ملکوں ازبکستان میں تاشکند، سمرقند، بخارا، ترمز، دیناؤ، شیخ سبز، کتاب، ماوراء النہر اور مصر میں قاہرہ، اسکندریہ، طنطا، آسوان، حمیرہ، کمامبو اور لکجر کا ایسا عجیب و غریب اور نایاب سفر عطا فرمایا کہ شاید ہی ان علاقوں میں کسی نے سفر کیا ہو، پہنچے ہوں گے لوگ لیکن نہ ہونے کے برابر بہت کم۔ رہی بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سفر کی تبدیلی اور روٹ کیسے چینج ہوا، اس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص جو رول سامنے آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری کتاب محسن بزبان محسن یہ پڑھنی پڑے گی، تب آپ کو یہ چیز پتہ معلوم ہوگی جن سی ہے۔ بہرحال سری لنکا بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ مری نتھیا گلی کی طرح وہاں کا پرفضا مقام۔ کینڈی دیکھنے روانہ ہوئے تو راستے میں اسپائس گارڈن میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے سونف، الائچی، دار چینی، کالی مرچ، سفید زیرہ، لونگ، انسولین وغیرہ کے درخت اور پودے بھی دیکھے جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نکلتے وقت اسپائس گارڈن کے دفتر میں انسولین کی لکڑی کا ایک گلاس $100 میں فروخت ہوتا دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ دور دور سے یہ گلاس خریدنے یہاں آتے ہیں، کیونکہ ان کے حکیموں اور طبیبوں کا کہنا تھا کہ شوگر کے مریض رات سوتے وقت اس گلاس میں پانی ڈال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ یہ پانی پئیں تو شوگر کنٹرول رہے گی، اور جس کو شوگر نہیں اس کو کبھی شوگر ہوگی ہی نہیں۔ اسپائس گارڈن سے کینڈی روانہ ہوئے تو راستے میں ہاتھیوں کا میلوں میں پھیلا فارم ہاؤس پین والا ایلیفنٹ آرفنیج دیکھا، جہاں ہاتھی کے بچوں کو بہت بڑے بڑے فیڈرز میں دودھ پلایا جا رہا تھا، اور ٹورسٹ یہ منظر دیکھنے وہاں جوک چلے آ رہے تھے، جوک در جوک چلے آ رہے تھے۔ یہاں سے چلے تو راستے میں ایک بہت بڑی ٹی فیکٹری دیکھ کر جب کینڈی پہنچے تو دور سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بدھا کا بہت بڑا ایک پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا دیو ہیکل مجسمہ دور سے نظر آیا پہاڑوں کے اندر۔ خیر کینڈی میں لنچ کے بعد واپسی پر بوٹینیکل گارڈن دیکھتے شام تک کولمبو میں ہم اپنی ہوٹل گالا داری پہنچ چکے تھے، جہاں رات کے کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے سونے چلے گئے۔ الحمدللہ دنیا کے بے شمار 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ڈنر، بریک فاسٹ وغیرہ کا موقع ملا، لیکن جو مزہ قیمتاً اور ذائقے کے اعتبار سے کولمبو گالا داری میں دیکھا وہ اور کہیں نہ پایا۔ بے شقیمت عمدہ ڈشز کی اس قدر تعداد، عمدہ ڈشز کی، جہاں سیلڈز اور فروٹس کا کارنر ہی نہ ختم ہونے آئے تو سوپ اور ایپیٹائزرز کی طرف کون جائے؟ ایپیٹائزرز کی ورائٹی ختم ہو تو مین کورس کی طرف کوئی آئے، اور مین کورس تک اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو کہاں تک اپنا سٹیمنا دکھائے؟ وہ ایشین کارنر سے کچھ کھائے یا انڈین، چائنیز، تھائی، تامل ناڈو کو پچائے؟ سی فوڈ، کانٹیننٹل، اٹالین اب کس کے پیٹ میں سمائے تو سویٹ ڈشز میں کون ڈبکی لگائے، اور یہ سب کچھ تقریباً صرف 1500 روپے پاکستانی میں کھائے۔ یہ اس دور کا میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے جس زمانے میں ہم گئے تھے۔ بہرحال 10 جنوری کو کولمبو سے مالدیو روانہ ہوئے تو لینڈنگ کے وقت بھی عین ہی وہی منظر تھا جو کبھی ہانگ کانگ کے رن وے پر لینڈ کرتے ہم نے دیکھا تھا، کہ جہاز رن وے کی بجائے سمندر کے پانی میں اتر رہا ہے۔ سائیڈ ونڈو سے سمندر میں پانی کی سفید تہہ تک دکھائی دے رہی تھی۔ ایئرپورٹ لینڈ کیا تو بظاہر یہاں کوئی ٹرمینل نہ تھا، جہاز کے ساتھ سیڑھی لگا کر ہمیں رن وے پر ہی اتار دیا گیا۔ امیگریشن سے فارغ ہوئے تو پوچھا
ہمیں اپنے ہوٹل کے لیے ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے پوچھا آپ کو جانا کہاں ہے؟ ہم حیرانگی سے بولے جانا کہاں ہے؟ کیا یہ مالدیو نہیں؟ وہ مسکرائی اور کہا کہ مالدیو میں تو سینکڑوں آئی لینڈز ہیں، آپ بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا کیونکہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ہم نے کون سی آئی لینڈ پر جانا ہے۔ تب اس نے کہا پریشان مت ہوں، آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ کے ہوٹل کی سپیڈ بوٹ آپ کے نام کے کارڈ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، جس آئی لینڈ میں آپ کی بکنگ ہے وہ آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ خیر وہاں سے باہر نکلے تو سینکڑوں سپیڈ بوٹس کے ڈرائیور اپنے مہمانوں کو لے کر اپنے اپنے ہوٹل اور آئی لینڈ لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہمارے ڈرائیور نے نہایت ادب اور محبت سے ہمارے بیگ پکڑے اور ہمیں بتایا کہ آپ کا ہوٹل ٹریڈرز ان مالدیو کے دارالخلافہ مالے میں واقع ہے۔ سپیڈ بوٹ تیز رفتاری سے پانی کی لہروں کو اچھالتی مالے آئی لینڈ کی طرف رواں دواں تھی اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے ہوٹل کی لابی کے سامنے جا اتارا۔ 10 جنوری کو چونکہ ہماری ویڈنگ اینیورسری بھی تھی تو ہوٹل والوں نے نہ صرف ہمارا بیڈ روم پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بلکہ ایک عدد نہایت خوبصورت کمپلیمنٹری کیک بھی کمرے میں رکھوا دیا، جو میں نے اور میری اہلیہ نے ہوٹل کے ویٹرز کے ساتھ مل کر کاٹا اور تھوڑا سا چکھ کر باقی ان سب کو دے دیا۔ تو پھر جب ہم اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو ہوٹل کا فلور اور روم نمبر دیکھ کر اس بات کی تصدیق اور پختہ ہو گئی کہ واقعی سفر کا رخ تبدیل فرمانے والے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، کیونکہ فلور کا نمبر 10واں تھا اور روم نمبر 1011 تھا۔ راکم کی 1011 سے نسبت اسی کتاب کے عنوان لقد احصاہم وعدہم عدا میں دیکھیں، یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیسے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بھی سارا حضور غوث اعظم سے جڑا ہوا تھا، تو اسی کتاب کا ایک عنوان ہے لقد احصاہم وعدہم عدا، اس کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ساری بات اور حقیقت کھلے گی۔ اچھا، ہوٹل کی کھڑکی سے دور دور تک 30-40 کلومیٹر تک سمندر کا نہایت خوبصورت منظر بلکہ بے شمار آئی لینڈز بھی دکھائی دیتے تھے، حتیٰ کہ جس آئی لینڈ پر ہمارا جہاز لینڈ کیا تھا کھڑکی میں سے ہر چند منٹ کے بعد وہاں لینڈ کرتے اور ٹیک آف ہوتے جہازوں کا نظارہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے جہاز رن وے کی بجائے سمندر میں اتر رہے ہوں۔ درجنوں سپیڈ بوٹس اور فیریز مختلف جانب آتی جاتی دکھائی دیتی۔ سارے دن کے تھکے فریش اپ ہونے کے بعد کھانے کے بہانے باہر نکلے تو چلتے چلتے فش مارکیٹ پہنچ گئے۔ راستے میں چائنیز کم تھائی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تو میں اپنی اہلیہ کو کہنے لگا اس وقت آج پان کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی یہاں مالدیپ میں پان کہاں سے ملے گا، یا شاید انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ یہاں مالدیپ میں پان کہاں سے ملے گا۔ خیر کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ ہوٹل میں جا کر سو گئے۔